بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہماری دعائیں کب جلد قبول ہو جاتی ہیں اور کب قبول نہیں ہوتی۔ ہم جب بھی رو کر گڑ گڑا کر انتہائی اضطراب کی حالت میں دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ اضطراب کا مطلب ہے دکھ سے بھرا ہوا ہونا، بے قرار بے چین ہونا، یعنی جیسے کوئی دل تڑپ رہا ہو۔ جب بھی ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ہماری دعا اللہ ضرور قبول کرے گا تو وہ دعا بھی لازمی قبول ہو جاتی ہے، اور جس وقت ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو اس وقت کمی ہمارے اندر ہوتی ہے۔ کمی کس چیز کی؟ اس پختہ یقین کی جو ہمیں اللہ پہ کرنا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کی اکثر دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سخت ضرورت مند ہوتے ہیں۔ وہ صرف اللہ سے امید لگا کر دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی سخت ضرورت ان کے اندر اضطراب اور ہلچل مچا دیتی ہے۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی آتا ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو سنتا ہے بے قرار کی دعا جب وہ اس سے دعا کرے اور وہ دور کر دیتا ہے مصیبت کو۔ یعنی جو مضطر ہوتا ہے، اضطراب کی حالت میں ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، بے قرار بے چین ہوتا ہے اور اسی بے چینی میں اللہ کو پکارتا ہے، لوگوں کو نہیں صرف اللہ کو پکارتا ہے، رو رو کر پکارتا ہے، تڑپ کر پکارتا ہے تو اللہ بھی اس کی سن لیتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا، کوئی اور مخلوق بھی ایسا نہیں کر سکتی، اور اگر اس بات کا یقین نہیں کہ دعا صرف اور صرف اللہ قبول فرما لیتا ہے اور بے قرار کی دعا سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، کون ہے جو مضطر یعنی بے قرار کی دعا سنے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور دور کر دے تکلیف کو۔ اسی لیے اضطراب تو ضروری ہے دعا کے قبول ہونے کے لیے۔ بہت سے لوگ دعا کے قبول ہونے کے لیے مختلف اور عجیب غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی اضطرابی کیفیت کے ساتھ کسی قبر پر پہنچتا ہے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ سے مضطربانہ حالت میں دعا کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اس کی مضطربانہ حالت کے سبب اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، اور لوگ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کا سبب اور راز یہ قبر ہے، حالانکہ راز اس کا خود کا اضطراب تھا، اور اگر یہ اضطراب وہ مسجد میں کرتا تو اللہ کو زیادہ پسند آتا۔ اور اگر کبھی کسی پر مصیبت آتی ہے تو وہ اس کی آزمائش ہوتی ہے تو اس کو اپنے لیے برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر مصیبت آئے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں اور یہ سمجھیں کہ وقت آ گیا ہے کہ میں اللہ کی طرف زیادہ شدت سے رجوع کروں، جو میں نے عام دنوں میں نہیں کرنا تھا۔ اور اگر ہم عام دنوں میں شدت سے رجوع نہ کرتے تو آخرت کا جو اجر جمع ہو رہا ہے وہ کیسے جمع ہوتا؟ یہ بھی اللہ کی رحمت کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ تکلیف کے آنے پر بھی الحمدللہ کہتے ہیں۔ جو لوگ نیک مسلمان ہوتے ہیں وہ تو کبھی کسی مصیبت کے آنے پر اللہ سے شکوے نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، پھر وہ آزمائش بندے کو مضطرب رکھتی ہے، اور پھر اس اضطراب میں بندہ تڑپ تڑپ کر پکارتا ہے اللہ کو، اور شیطان کیا کہتا ہے کہ اللہ تو تم سے ناراض ہے، تمہاری تو یہ دعا بھی نہیں سنی جائے گی۔ اور بعض اوقات ہم کس طرح شیطان کی سن بھی لیتے ہیں کہ ہاں واقعی اتنی دفعہ تو مانگ چکی ہوں، کہاں سے سنی جائے گی۔ تو دعا کی قبولیت کی پہلی چیز یہی ہے کہ اضطراب ہو۔ اضطراب کا مطلب ہے دکھ سے بھرا ہوا ہونا، تڑپ رہا ہونا۔ اور دوسری چیز ہے کہ ہم اکثر اوقات کوئی نیک کام کر جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آ جاتا ہے، اور ہمیں اس نیک کام کی خبر بھی نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے جو نیک کام کیا ہے وہ اللہ کو کتنا پسند آ گیا ہے۔
چند لوگ دعا کی قبولیت کا راز دعا کے الفاظ کو سمجھ لیتے ہیں اور اسے وظیفہ بنا کر دہراتے رہتے ہیں، پر ان اسباب اور وجوہات کو چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی دعا قبول ہوئی تھی۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل چیز انسان کی بے چینی ہے جو دعا میں شدت پیدا کرتی ہے، اور دوسرا یہ کہ انسان خود تکلیف میں بھی ہو تو بھی دوسروں سے بھلائی کرتا جائے، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھلائی پلٹ کر واپس اسی کے پاس آ جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔